کتنے بڑے بڑے گناہوں کو، مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، پرانے زمانے میں ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور پھر ایک کم علم جاہل سا آدمی تھا، صوفی سا آدمی جس کو کہہ لیں آپ، کہ لبادہ تو اس نے اور رکھا ہے کہ وہ مولوی بنا ہوا لیکن مولوی نہیں تھا، اس سے جا کر وہ پوچھتا ہے میری توبہ ہے؟ وہ کہتا توبہ 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 استغفر اللہ، 99 بندے قتل کیے، نجس آدمی پلید آدمی، پیچھے ہٹ جا۔ اس نے جب اس طرح کے لفظ بولے، اس نے کہا اچھا، ایک اور تلوار چلائی اور اس کو بھی پورا 100 کر دیا، 100 مار دیا۔ جس بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے وہ مسئلہ نہ بتلائے، اسے چاہیے کسی اور کے آگے ریفر کر دے، حضرت مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھیں، اس بارے میں نہیں کچھ بھی جانتا۔ اس نے بہرحال 100 قتل کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں یہاں پہ کوئی عالم ہے؟ زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کہاں ہے؟ کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ کہا فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ گیا، حضرت مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے کہ میں نے 100 بندہ قتل کیا، گناہ ہوا ہے 100 بندہ قتل کیا۔ یہ ہے اعتراف۔ اعتراف کرنا یہ سب سے بڑی جرأت ہے، اپنے گناہ کو مان لینا یہ سب سے بڑی جرأت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وہ کہتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 100 بندے کو مارا ہے۔ وہ عالم کہتا ہے کوئی بات نہیں، توبہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا جس بستی میں تم رہتے ہو یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ غلط لوگوں کی بستی ہے، منحوس لوگوں کی بستی ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ اور جا کے توبہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اور کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، واپس نہیں آنا، چلے جاؤ، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ وہ آدمی چلا اور نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ فرشتے نے آ کے روح قبض کر لی، جنت کے اور جہنم کے دونوں فرشتے آ گئے۔ جنتی کہنے لگے ہم نے جنت میں لے کے جانا، جہنمی کہنے لگے ہم نے جہنم میں لے کے جانا، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے، وہ کہتے کہاں توبہ کر لی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا، ابھی تو رستے میں ہے، ابھی تو 100 قتل کر کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ارادہ تو کر لیا، بھاگ تو پڑا ہے، کوشش تو شروع کر دی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اس نے جا کر فیصلہ کیا آپ جو ہے ایسا کریں، دونوں جگہ کی زمین کی پیمائش کر لیں، نیک لوگوں کی بستی کدھر ہے اس کی بھی پیمائش کریں، برے لوگوں کی بستی ادھر ہے اس کی بھی پیمائش کر لیں، جس کی پیمائش کم رہ جائے وہ فرشتے لے جائیں، جس کی پیمائش زیادہ ہو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ پیمائش کی گئی تو نیکوں کی بستی کے وہ ایک بالشت جو ہے قریب تھا، نیکوں کی بستی کے ایک بالشت جو ہے وہ زیادہ قریب تھا، اور ادھر سے ایک بالشت جو ہے وہ زیادہ دور تھا۔ فیصلہ ہو گیا اس کو لے جائیں۔ حدیث میں لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جانب جو بستی کا حصہ باقی تھا اس زمین کو حکم دے دیا تو سکڑ جا، وہ زمین ایک بالشت سکڑ گئی۔ جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے اور تیاری کر لیتا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں بھی مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تب بھی اس کو معاف کرتے ہیں، پکا ارادہ ہو توبہ کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایماندار لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کیے جا رہا ہے، اچھا معافی مانگ لیں گے کوئی بات، یہ اس دفعہ ہیرا پھیری کر لیں تو پھر بعد میں کر لیں۔ کتنے ہی لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی نماز نہیں پڑھتی، میں شادی کر لوں؟ میں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھتی تو نہیں کر، اس کو بولیے نماز پڑھے۔ اس عورت نے آگے سے جواب دیا میں شادی کر لوں گی، شادی کے بعد نماز پڑھوں، شادی سے پہلے نہیں پڑھتی۔ کیوں بھائی؟ میں نے اس آدمی سے کہا شادی تک کی ضمانت اس عورت کے پاس ہے کہ وہ زندہ رہے گی؟ اور شادی کرنے کے بعد پہلی نماز وہ کب پڑھے گی، اس تک ضمانت ہے کہ وہ زندہ رہے گی؟ میں نے کہا اس کے لیے شادی کرنا اس عورت سے جائز۔ اسی طریقے سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، میں نماز شروع کر دوں گا جی، کب؟ میں عمرہ کراؤں بس، جب میں عمرے پہ چلا گیا پھر میں نے شروع کر دوں، میں داڑھی رکھ لوں گا کب؟ بس میں حج کراؤں، بس یہ کام کر لوں پھر کر لوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی جو ہے، توبۃ النصوحہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے ان یقلع عن الذنب، جس گناہ میں لگا ہوا ہے اسے فوراً چھوڑ دے، جو برائی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے تو کوئی توبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعد میں کروں گا، بعد میں کس نے کرنا، کل کریں گے، کل کس نے دیکھی ہے؟
ابھی کیجئے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن الذنب، اپنے گناہ سے اسی وقت پیچھے ہٹ جائے۔ آدھی فلم دیکھی ہے تو آدھی چھوڑ دے، آدھی چوری کی ہے تو وہیں پہ چھوڑ دے، آدھا ڈاکہ ڈالا ہے وہیں پہ چھوڑ دے، سود کی رقم لینے کے لیے جا رہا وہیں پہ چھوڑ دے، جہاں پہ ہے وہیں پہ گناہ سے رک جائے، یہ سب سے پہلی جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یندم علی فعلہ، اپنے فعل کے اوپر ندامت کا اظہار کر، اوہ جو میں نے کیا بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، جو پیچھے ہو چکا ہے بہت زیادہ غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ندامت کا اظہار کرتا ہے معافی آسان ہو جائے گی، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، نظر نہیں اٹھاتا، سر کو جھکا لیتا ہے، میرا اللہ میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کا سامنا کروں، یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ دو نمبر تین یہ ہے کہ وہ سچے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ تین شرطیں۔ اور چوتھی شرط اہل علم نے ذکر کیا، اگر کسی انسان کا حق ہے اللہ کا حق نہیں ہے تو پھر انسان کا وہ حق ادا کرے۔ چوری کی ہے پیسے اس کے واپس کرے، بے ایمانی کی ہے پیسے اس کے واپس کرے، غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، گالی دی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اگر وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اس کے لیے معافی نامہ مانگے، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرے۔ فرمائے یہ چار شرطیں اگر پوری ہو جائیں تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ یہ پکی اور سچی جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے اس طریقے سے توبہ مانگتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ نہ معاف